پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے مہنگی بک رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چوہے 20-20 ارب روپے کی گندم کھا جاتے ہیں۔ یہ وہی چوہے ہیں جو چائنا کٹنگ کے نام پر کبھی ملک کو لوٹتے ہیں، کبھی وہ سرکاری اراضیوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور یہ چوہے اب سندھ کی جڑوں کو کھاتے کھاتے اتنا کھوکھلا کر چکے ہیں کہ سندھ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ میں بلاول زرداری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت واقعی بہترین انتقام ہے، اور یہ انتقام اب سندھ کی عوام لے گی، اور سندھ کی عوام سندھ کی بدحالی کی، حکومت کی تباہ حالی کا تمام انتقام 2023 کے الیکشن میں لے گی، اور پیپلز پارٹی شاید لاڑکانے کی جماعت بھی نہ رہ سکے۔ ادھر اگر پنجاب کی طرف نظر ڈالیں تو پنجاب کی سیاست بھی نرالی ہے۔ چھوٹے میاں جو ہیں وہ بڑے میاں کی ضمانت دے کے پھنس چکے ہیں، اور ایک عجیب کشمکش ہے۔ حکومت ان کو بلانا چاہتی ہے، ان پہ انگلستان کی زمین تنگ ہو رہی ہے، پاکستان ان کو آنا پڑے گا، اس میں وہ فتح کا کوئی پہلو تلاش کر رہے ہیں، وہ ان کو ملنا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے، اور قانون کے مطابق میاں نواز شریف کو جیل میں آنا پڑے گا۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ شہباز شریف صاحب کی جو سیاسی فنکاریاں ہیں وہ اب 16 ارب کے سوالوں کے آگے دم توڑ چکی ہیں، اور ان کے پاس ان 16 ارب کا کوئی جواب نہیں بچا۔ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ فنکاریاں چھوڑ کر آپ ذرا اپنا حساب کتاب دے دیں تو شاید کوئی عوام کی تسلی و تشفی ہو جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے سامنے بھی یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ ان میں کیا انتشار پھیلا ہوا ہے، اور اب آپ کے سامنے ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مارچ میں بھی مارچ نہیں ہو پائے گا، یہ صرف تاریخیں دے رہے ہیں، اور جس طرح یہ عدالتوں میں تاریخیں ڈالتے ہیں اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کی اگلی تاریخ ڈالنے کی بھی اب بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اور ایسے میں مریم صفدر صاحبہ جو ہیں ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی بڑی پرمعنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خاموشی کیسی ہوتی ہے۔ پہلے وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیان دیتی ہیں، جیسے کوئی شخص مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی ڈال دیتا ہے، پھر وہ چپ کر کے مچھلی پکڑے جانے کا انتظار کرتی ہیں، نہ ان کو ڈیل ملنی ہے نہ ڈھیل ملنی ہے، اور ابھی جب ان کو مایوس ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اپنے وہی بیانات اور بات چیت شروع ہو جائے گی، اور یہ جو اسکرپٹ ہے ان کا یہ عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے۔ لیکن ہمارا فوکس، ہماری توجہ پنجاب کی ترقی پہ ہے، کیونکہ ہمارا مشن ہے پنجاب کو آگے لے کے جانا۔ میرے ساتھ آج محسن لغاری صاحب بیٹھے ہیں جو وزیر آبپاشی ہیں، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پہ آبپاشی کے محکمے میں وہ کام کیا ہے جو پچھلے 70 سال میں نہ ہو سکا، اور بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا، اور آپ کو یہ بتانا کہ پچھلے 70 سال کی کارکردگی کیا تھی اور ہماری کارکردگی کیا ہے۔ اور جب ہماری حکومت 2023 میں اپنی میعاد مکمل کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آبپاشی میں ہمارا کام ان چند چیزوں میں سے ہوگا جس کی وجہ سے آپ بزدار حکومت کو یاد رکھیں گے۔ پچھلے 70 سال میں 57 ڈیم پنجاب میں چھوٹے ڈیم بنے، ان 57 کی کیپیسٹی سے زیادہ ابھی آپ کو لغاری صاحب بتائیں گے، ہمارے جو 4 چھوٹے ڈیم ہم بنا رہے ہیں ان کی کیپیسٹی ان 57 ڈیموں سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ 57 ڈیم ایک طرف 70 سال کا کام ایک طرف، بزدار حکومت کے 5 سال ایک طرف، یہ ہے مقابلہ۔ یہ براجوں کی بحالی کا کام کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو ہماری نہریں ہیں اس کی مرمت اور تعمیر کی ایک منصوبے جاری ہیں جو کہ پورے پنجاب میں ہماری جو زراعت ہے اس کو فروغ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ صرف انفراسٹرکچر بننے نہیں جا رہا، ہم اصلاحات کے شعبے میں بھی بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے، انہوں نے نیا قانون لے کے آئے ہیں 2019 میں تاکہ جو فرسودہ قوانین ہیں ان سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ ہمارا جو آبیانے کا پرانا نظام تھا اس سے جان چھڑا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پہ ای آبیانہ سسٹم کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آبپاشی کے محکمے میں جو ہمارا کام ہے یہ ہماری تاریخ میں رقم ہوگا، اور بزدار حکومت کے دور میں جو آبپاشی کا محکمہ ہے اس کی تاریخ سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ محسن لغاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ذرا آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جی پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہم بڑے بڑے منصوبے کر رہے ہیں، 2 چیزیں ہیں جی۔ ایک ہے جو برک اینڈ مارٹر، اینٹ اور گارے والا کام ہے، اور ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ اینٹ اور گارے کے علاوہ باقی جو نظام کو چلانے کی بہتری کے لیے ہیں۔
ہم لوگ جو ہے جو ہمارا نظام کو اگر لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے دریاؤں کے اوپر ہمارے بیراجز بنتے ہیں اور ان سے پھر آگے نہریں نکلتی ہیں. تو پچھلے 3 سال کے اندر ہم نے جی پنجنت بیراج کی ہم نے ریہیبلیٹیشن کی ہے, ترمو بیراج کی ریہیبلیٹیشن کی ہے اور اسلام بیراج کی ریہیبلیٹیشن کی ہے. اس سے ان بیراجوں کی کیپیسٹی کو ہم نے بڑھایا ہے جس سے کہ یہ جو اگر فلڈ آئے گا تو اس وقت اس کو ہینڈل کر سکیں گے اور اپنی جو وہاں سے نہریں نکلتی ہیں ان کو بھی یہ بہتر پانی کی فراہمی کر سکیں گے. یہ تو ہیں وہ جو پرانا نظام ہے اس کے اندر جو میجر جو ہمارے